بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے وقت نکالا سر۔ سب سے پہلے تو آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور مختلف ایشوز پر بات کی اور کہا ہے کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید شہادتیں زیادہ اس طرح کا فگر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اوورآل کہ واقعی گورننس کا ایشو ہے سر؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس دن وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے، وہاں کے چیف ایگزیکٹو، وہاں کے منتظم اعلیٰ ایک بڑا جلوس لے کے یا جو بھی اسے نام دے لیں، تو اس دن کرم کی جو صورتحال تھی 103 لاشیں گر چکی تھیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کرائسس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے تھی، اور یہ ایک ایونٹ ہے۔ اس کے بعد آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، سرحدوں کے آس پاس ہو رہے ہیں، اور دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، اس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کی جانیں جا رہی ہیں، مسلح افواج کے جوانوں اور افسروں کی جانیں جا رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر یہ کہنا میرا خیال ہے بجا ہے کہ وہاں توجہ نہیں ہے ان چیزوں پہ، اور ان کے سد باب کے لیے کوئی سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ نہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب، یہ جو سر ایک امن امان کی صورتحال ہے، وہ ماضی میں ہم نے بلوچستان آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا کی جیسے آپ نے بھی مثال دی اور بات ہو بھی رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں وفاق کا بھی عمل دخل ہوتا ہے سر؟ وفاق کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا کر رہا ہے؟ وفاق یقیناً کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نے متعدد میٹنگز بھی کی ہیں، وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، انسانی جو مسائل وہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی کاوش کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، جو بنیادی معاملہ ہوتا ہے خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اور امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں جو فوری کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ، اور اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کس کو بلاتی ہے؟ وہ اگر وفاقی حکومت سے کہتی ہے جی کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ آئیں، فوج کو 245 کے تحت بلا لیتی ہے، رینجرز کو بلا لیتی ہے، یہ سارے اس کے اختیارات ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ از خود جا کے امن و امان وفاقی حکومت وہاں سنبھال لے، وہ بنیادی ذمہ داری انہی کی ہے۔ لیکن جس حد تک اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے وفاقی حکومت کا کردار ہے وہ بہرحال ادا کر رہی ہے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب، یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے یا جو فیصلے حال ہی میں سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے اب مختلف آراء تو سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یو کے ہو، یو ایس اے ہو، اس طرح کے ان کی جانب سے بھی ان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے سر کہ جو ملٹری کورٹس کے فیصلے ہیں وہ درست ہیں، سویلینز کے خلاف اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک صورتحال تو یہ ہے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو مذاکرات کر رہی ہے، اس لیے میں محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن جہاں تک ہمارے تاریخ کا تعلق ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خود پی ٹی آئی کے دور میں آج بھی تفصیلات آئی ہوئی ہیں بعض اخبارات کے اندر، 29 کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ سیولینز کو جو فوجی کورٹس ہیں ان کے تحت سزائیں دی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے، یہ آرمی نے نہیں بنایا، یہ کوئی کور کمانڈرز کانفرنس نے تشکیل نہیں دیا ہے، یہ پارلیمنٹ نے تشکیل دیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے اور ایکٹ ہے، اور اس کے اندر سویلین کے ٹرائل کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو اس لیے یا تو یہ کہا جائے جی کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بیانات ایسے ہیں، یہ آئینی بھی ہے، یہ قانونی بھی ہے، اور یہ ہمارے ملک کی جو مروجہ ضابطے ہیں ان کے مطابق بھی ہے۔ باقی آپ اس میں مین میخ نکالتے رہیں، جو ممالک نشاندہی کر رہے ہیں ان کے ہاں انسانی حقوق کا کیا عالم رہا ہے، وہ گوانٹانامو بے بھی رکھتے ہیں، وہ ابو غریب جیل بھی چلاتے رہے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں جو ان کے وہاں دونوں ممالک میں فسادات ہوئے، انہوں نے کس طرح سمری کورٹس بنائی اور کس طرح 24 آورز عدالتیں لگا کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جرائم پہ بڑی بڑی سزائیں دی ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انہیں ہمارے معاملات میں اس طرح سے دخل دینا چاہیے۔ ہمارا اپنا ایک آئین ہے، قانون ہے، ضابطے ہیں،
اور انہی کے مطابق چل رہے ہیں، اور جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہے، آخری نہیں ہے، ان کے بعد ان کے پاس ہائی کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے، اور یہ سول مکمل طور پر سول عدالتیں ہیں جہاں وہ اپنا کیس پلیڈ کریں گے۔ عرفان صدیقی صاحب، سر اب جو مذاکرات کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے دیکھا چلیں ایک اچھا ایک مثبت فیصلہ تھا کہ حکومت نے بھی کمیٹی بنا دی، مذاکرات شروع بھی ہوئے، 2 جنوری کو ایک دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن اب یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں کہ وہ قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں، وہ خان صاحب کو باہر چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ریٹن میں آپ کو یہ تمام مطالبات پیش کر دیے گئے ہیں؟ کچھ بیانات آ رہے تھے کہ ہم نے کمیٹی کے حوالے کر دی ہیں چیزیں۔ نہیں، ہمارے حوالے نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہمارے پاس نہیں پہنچی ہیں۔ امکان یہی ہے کہ 2 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی وہ 2 تاریخ کو اپنی دستاویز لائیں گے اور ہمارے سپرد کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کو ضرور دیکھیں گے۔ لیکن ان کے جو عمومی مطالبات سامنے آ رہے ہیں پریس کے ذریعے یا جو وہ اپنے ٹاکس کے اندر بیان کر رہے ہیں، ان کو سیریسلی دیکھا جائے گا، اور پھر اگین وہی بات آتی ہے آئین کی، قانون کی، ملک کے ضابطوں کی۔ حکومت یہاں کوئی بادشاہت تو ہے نہیں کہ جو چاہے کر گزرے، اسے کسی نہ کسی قاعدے کرینے کے تحت ہی معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا، اور یہ بات پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھوتی بات نہیں ہوگی۔ وہ خود بھی حکومت میں رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کسی کو رعایت دینا ہو تو کس طرح دی جا سکتی ہے، کسی کو جیل سے نکالنا ہو تو اس کے لیے کیا قواعد ممکن ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ مل بیٹھیں گے تو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ۔ نہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب، سر جیسے آپ نے فرمایا کہ ان مطالبات کو ہم دیکھیں گے، تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں یا کے پی کے منتقل کریں، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، غور کریں گے؟ دیکھیں، ایک چیز میں بالکل گرمانی صاحب واضح کر دوں، ہماری طرف سے کوئی شرط ان کو پیش نہیں کی گئی کہ آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی حدود یہ ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے، پیسے نہ بھیجنے والی کال ہے، اس کو معطل کر دیں، ہماری طرف سے یہ بھی نہیں کہا گیا۔ سو ہم بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ اور اوپن دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بھی کہنا چاہیں گے وہ کہیں۔ اب وہ کس حد تک قاعدے کرینے کے تحت آتی ہے، آئین کی حدود میں آتی ہے، قانون کی حدود میں آتی ہے، ہمارا ری ایکشن اس پہ کیا ہوتا ہے، خود پی ٹی آئی کی ہسٹری اس پہ کیا رہی ہے، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن مطالبہ کرنے کی حد تک وہ آزاد ہیں، وہ کوئی بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب، پہلے سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی کمیٹی تھی، ماضی میں بھی جب مذاکرات ہوئے اور اب بھی جب مذاکرات کی طرف آپ لوگ جا رہے تھے، تو ایک تشویش آپ کی طرف سے یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہوتی ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، لیکن پھر یہ بھی سر سوال اٹھتا ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے، کتنا اختیار ہے؟ دیکھیے، یہ ساری عمارت کھڑی ہونی ہے ان مطالبات کے اوپر جو ہمارے سامنے 2 تاریخ کو لائے جائیں گے۔ اس کے بعد ان مطالبات کو ظاہر ہے کہ وہ ابھی ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ گئے ہیں، اپنے لیڈر سے ملے ہیں، ہدایات لے کے آ رہے ہیں۔ ہم بھی جب ان کا ایک دستاویز آئے گی تو ہم بھی اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کریں گے، پیپلز پارٹی کرے گی، دوسری جماعتیں کریں گے، اور پھر ہمارا ایک اجتماعی ری ایکشن سامنے آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ میز پہ کچھ کاغذ رکھیں گے اور ہم فوری طور پہ اس کو ریسپونڈ کر دیں گے، اس پہ ہم پازیٹیولی اور مثبت نقطۂ نظر سے انشاءاللہ دیکھیں گے، غور کریں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی فلاں ڈیمانڈ جو ہے وہ پبلک میں چونکہ وہ پہلے سے آ رہی ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہم دروازے بند نہیں کرنا چاہتے، دروازے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ انہوں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہے 31 جنوری کی، تو ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن آ گئی ہے، تو لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مذاکرات کے اندر جب بات پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہو یا اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو رہی ہو تو کوئی اس طرح کی اسٹرکٹلی ڈیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلے گا تو وہ اس پہ بھی غور کریں گے کہ ہم 31 جنوری سے آگے بھی جا سکتے ہیں اگر معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوئے۔ لیکن سر جتنے ایشوز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی 31 جنوری تک حل ہو سکتے ہیں یا نہیں، معاملہ آگے جائے گا 31 جنوری سے؟ دیکھیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ تاریخ رکھی ہوگی، اور یہ تاریخ انہوں نے رکھی ہوگی اپنے جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے۔
لیکن مذاکرات کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہاں یا نہ کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے یس کہہ دیا تو ٹھیک ہے، نو کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. یہ افہام و تفہیم ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. کچھ پیش رفت ہماری طرف سے ہونی ہے، کچھ ان کی طرف سے ہونی ہے. کوئی سپیس ہم دیں گے، کچھ سپیس وہ دیں گے. اگر وہ مذاکرات کی جو سپرٹ ہے، جو جمہوری انداز ہے، اس کے مطابق آگے چلتے رہیں گے تو بات چلے گی انشاءاللہ. لیکن اگر وہ اس میں ایک لکیر ایسی کھینچ لیتے ہیں کہ جی ہم اس سے 1 انچ یا 1 بال برابر آگے نہیں ہو سکتے، تو پھر ظاہر ہے کہ مشکلات پیدا ہوں گی. سر آپ کی ڈیڈ لائن کیا ہوگی؟ انہوں نے تو چلیں 31 جنوری کی بات کر دی ہے، آپ کی طرف سے نہیں، کیا ہے؟ ہماری طرف سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، وہ اسپیکر صاحب کے پاس گئے جی کہ گورنمنٹ سے کہیں وہ بھی کمیٹی بنائے. اسپیکر صاحب نے گورنمنٹ سے کہا، گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی، مذاکرات شروع ہو گئے. اب یہ مطالبات بھی ان کی طرف سے آ رہے ہیں، ڈیڈ لائن بھی ان کی طرف سے آ رہی ہے، سول نافرمانی بھی ان کی طرف سے آ رہی ہے. ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی قدغن ہے، نہ یہ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں آپ یہ سول نافرمانی ختم کریں تو ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے. لیکن سر بات جی عرفان صدیقی صاحب، سر معذرت آپ کی بات کاٹی. یہ ایک 2 چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا. چلیں ہم مذاکراتی کمیٹی کو تھوڑا اگر 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں. 2 مطالبات آپ کی ذاتی رائے اس پر جاننے کی کوشش کروں گا کہ ایک مطالبہ ان کا دوبارہ ملک میں انتخابات کیا ہے، اور ایک عمران خان کی رہائی ہے، اور ان دونوں چیزوں پہ آپ کے بیانات ماضی میں موجود ہیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ملک میں دوبارہ انتخابات کی طرف حکومت جا سکتی ہے اور عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان 2 مطالبات پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گورمانی صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں میں بالکل اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی آر اور باک نہیں ہے کہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے اور میں اس کا اظہار بھی کرتا رہا ہوں، اور ہمارے بہت سے لیڈر بھی کرتے رہے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی ہمارے بارے میں بہت سی باتیں کہتے رہے ہیں. ہم نے فی الحال ان باتوں کو پوٹلی میں باندھ کے ماضی کے کسی تہہ خانے میں ڈال دیا، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ پوٹلیاں کھولی جائیں اور مذاکرات کو خراب کیا جائے. ہم یہ، اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میری ذاتی رائے کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اس وقت. مجھے کمیٹی کا ایک ممبر بھی ہوں، اس کا سپوکس پرسن بھی مجھے وزیر اعظم صاحب نے نامزد کیا ہے. لہٰذا میری رائے جو ہوگی وہ کمیٹی کی رائے سمجھی جائے گی، اور میں کمیٹی کے بیاف پہ اس وقت کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن اب جو مذاکرات عرفان صدیقی صاحب شروع ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ان مذاکرات کے حوالے سے آن بورڈ ہیں؟ آف کورس. دیکھیں یہ کمیٹی بھی میاں صاحب کی اپروول سے بنی ہے، یہ پروسیس بھی ان کی اپروول سے شروع ہوا ہے. انیشیٹو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے لیا ہے اسپیکر صاحب کے مشورے کے بعد، اور شہباز شریف صاحب نے کمیٹی کی تشکیل کے وقت بھی اور اس پروسیس کے شروع ہوتے وقت بھی میاں صاحب سے مشاورت کی ہے، اور ان کی بالکل آشیرواد حاصل ہے اس پروسیس کو.